کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حیا اور پاک دامنی اہل اللہ اپنی سچی محبت کی بنا پر ماں سوا کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اگر ایک غریب لاوارث یتیم اور بے سہارا لڑکی کو وقت کا بادشاہ اپنی ملکہ بنا لے اور اسے اپنے محل میں ہر نعمت مہیا کرے، نوکر چاکر ہو، پہننے اوڑھنے کے لیے لباس ہو، کھانے پینے کے لیے مرغ مسلم ہو، زیورات اور ہیرے جواہرات کا ڈھیر ہو، خزانے کا منہ اس کے اشارے پر کھول دیا جائے، بادشاہ اپنی ملکہ کو خوب محبت اور عزت اور احترام سے رکھے، ایسے میں کوئی بد شکل بھنگی اپنی بدبودار جسم کے ساتھ اس ملکہ کو بہکانے کی کوشش کرے، جبکہ بادشاہ بھی دیکھ رہا ہو، تو ملکہ اس بھنگی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ اولیاء اللہ کے دل کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ ایک طرف اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات ان پر ہوتے ہیں، ہر لمحے ان کے دل پر الطاف کریمانہ کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا قدم قدم پر وہ مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ پاک دنیا کے غموں سے ان کو نجات دے کر اپنی محبت و الفت کی شیرینی عطا کرتے ہیں۔ ایسے میں کوئی غیر محرم ان کو گناہ کی طرف متوجہ کرے تو وہ ایک پیشاب کے لوٹے کی خاطر اپنے مالک حقیقی کو ناراض کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسے ہی حضرت سلیمان بن یسار مشہور محدث ہیں، ایک مرتبہ حج کے سفر پر روانہ ہوئے تو جنگل میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ ان کے ساتھی کسی کام کے لیے شہر گئے ہوئے تھے، وہ اپنے خیمے میں اکیلے تھے، اتنے میں ایک خوبصورت عورت ان کے خیمے میں آئی اور کچھ مانگنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے کچھ کھانا اس کو دینا چاہا تو اس عورت نے ان کو برملا کر کہا کہ میں آپ سے وہ کچھ چاہتی ہوں جو ایک عورت مرد سے چاہتی۔ دیکھو تم جوان ہو، میں بھی خوبصورت ہوں، ہم دونوں کے لطف اندوز ہونے کے لیے تنہائی کا موقع بھی ہے۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو سمجھ گئے کہ شیطان نے میری عمر بھر کی محنت ضائع کرنے کے لیے اس عورت کو بھیجا ہے۔ وہ خوف خداوندی سے زار و قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ وہ عورت شرمندہ ہو کر واپس چلی گئی۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کا شکریہ ادا کیا، مصیبت سے جان چھوٹی، رات کو سوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ نبی ہے خواب میں زیارت ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مبارکباد ہو، تم نے ولی ہو کر وہ کام کر دکھایا جو ایک نبی نے کیا تھا۔ تو جو بندہ بچنا چاہے تو اللہ پاک اس کی مدد فرماتے ہیں، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ انسان یہ سوچے کہ میں گناہ چھوڑوں اور اللہ سے دعا نہ مانگے کہ اللہ مجھے ان گناہوں سے میری جان چھڑا دیجئے، تو وہ جان نہیں چھوٹتی، بلکہ اللہ پاک سے ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے اور گناہ کے وقت زیادہ اس پر زور دینا چاہیے کہ اللہ میں بچ نہیں سکتا اپنے نفس سے، آپ مجھے بچا لیجیے۔ اللہ پاک مدد فرماتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔